بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام اور مرتبہ اپنی مخلوق میں سے انبیاء علیہم السلام کو عطا کیا وہ کسی اور کو حاصل نہیں ہوا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام کے ساتھ خود خالق کائنات نے کلام کیا اور ان پر اپنی وحی کا نزول فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہم السلام کی جماعت میں سے جو مقام نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا کیا ہے وہ ہر اعتبار سے انتہائی بلند و بالا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، اس لیے آپ کی رحمت کا دائرہ کار صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھا بلکہ اس دائرے میں چرند پرند اور جانور بھی آتے تھے، حتیٰ کہ بے جان اشیاء بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی موجودگی کو محسوس کرتی، جیسا کہ وہ کھجور کا خشک تنا جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیر موجودگی میں رو پڑا تھا۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ رواداری، مساوات اور ہمدردی اور غم خواری و غم گساری، عفو درگزر اور رحم و کرم کے واقعات سے معمور نظر آتی ہے۔ عام انسانوں کی خدمت کے ساتھ ساتھ آپ کا کرم دنیا کی ہر مخلوق پر ایک جیسا رہا۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو بھیڑیوں جیسے خطرناک جانور کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مکالمہ اور پورا واقعہ سنائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں پر شفقت اور ان کا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے دکھ بیان کرنے جیسے ایمان افروز واقعات سنائیں گے، لہٰذا ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ناظرین، تخلیق کائنات اللہ کی رحمت کی وجہ سے ہے اور اسی سے نظام کائنات میں باقاعدگی اور نظم و ضبط ہے۔ کائنات کی ہر مخلوق اللہ کی رحمت سے معروض وجود میں آئی اور اس کی بقا کا انحصار بھی اسی پر ہے۔ دنیا ایک ایسا آئینہ خانہ ہے جس میں ہر سو اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ نظر آتے ہیں۔ وہ سب سے پہلے رحمان اور رحیم کی حیثیت سے متعارف ہوا، اسی لیے مسلمان ہر نیک کام کا آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کرتے ہیں۔ دنیا کی بقا کا دار و مدار اسی صف الہی پر ہے۔ زندگی بذات خود پروردگار عالم کا ایک انمول عطیہ ہے، تاہم سچی اور ابدی زندگی تو آخرت کی ہی ہے۔ یاد رہے کہ انسان رضائے الہی کے حصول سے ہی زندگی کو دوام بخش سکتا ہے۔ اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی مبعوث کیے اور اپنی بنی نوع انسان کی ہدایت کے لیے اپنا کلام نازل کیا۔ سورۃ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے، اللہ جو نہایت مہربان، اسی نے قرآن کی تعلیم فرمائی، اسی نے انسان کو پیدا کیا، اسی نے اس کو بولنا سکھایا۔ ناظرین، اس عارضی زندگی کا ہر لمحہ اخروی زندگی کے لیے ایک ریہرسل کی حیثیت رکھتا ہے اور تمام مخلوقات اسی سمت گامزن ہیں۔ ہر کاوش میں حکم پوشیدہ ہے اور ہر کامرانی میں قدرتی آفات یا سماجی مسائل کو انسانی نقطہ نظر سے رحمت خداوندی سے متصادم قرار نہیں دیا جا سکتا۔ ان کی مثال کالے سیاہ بادلوں سے دی جا سکتی ہے جن کی گرج اور چمک سے انسان سہم جاتا ہے، تاہم یہی بارشوں کا سبب بنتے ہیں جن سے کھیت نمو پاتے ہیں۔ گویا ایک ذرے سے لے کر عظیم کہکشاں تک کائنات کی ہر شے رحمت باری تعالیٰ کے گن گاتی ہے۔ صوفیہ کے نزدیک کائنات ایسی تخلیقی کتاب ہے جو اللہ کی مرضی سے معرض وجود میں آئی۔ کتاب کائنات جسے سمجھنے سے انسان عاجز دکھائی دیتا ہے بے معنی رہ جاتی اور مقاصد الہی بے نتیجہ ٹھہرتے اگر اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کائنات کے رازوں سے آگاہ کرنے کے لیے پیدا نہ فرمایا ہوتا۔ نوع انسان کی ہدایت کی غرض سے اس نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے قرآنی احکامات نازل کیے۔ ان احکامات پر عمل کر کے ہی انسان حیات ابدی کا مستحق قرار پاتا ہے۔ قرآن وحی الہی کی آخری اور جامع صورت ہے، اسلام مکمل ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پیکر لطف و کرم جنہیں اللہ تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی کی مثال یوں دی جا سکتی ہے جیسے کسی تپتے ہوئے صحرا میں ایک ٹھنڈے
میٹھے پانی کا چشمہ یا پھر کائنات کی تاریکیوں میں منبع نور، یہ وہ چشمہ ہے جس سے ہر کوئی اپنی پیاس کے مطابق سیراب ہو سکتا ہے اور اپنے ظاہر اور باطن کی ہر قسم کی آلائشوں سے پاک اور نور ایمان سے منور کر سکتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کو ایک ایسے دین کی صورت میں پیش کیا جس کے دائرہ رحمت میں پوری کائنات سمٹی ہوئی ہے۔ باوجود یہ کہ انسانی حقوق کے کچھ نام نہاد علم بردار الزام دھرتے ہیں کہ اسلام بزور شمشیر پھیلا، تاہم حقائق اس کے منافی ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کسی جانور کی ہلاکت پر تو واویلا کرتے ہیں یا اپنی قوم کے فرد کی تکلیف پر تو شور مچاتے ہیں، لیکن دیگر اقوام کے غارت گیری کے وقت سب کچھ بھول جاتے ہیں۔ ان کے سبھی قوانین خود غرضی اور نفس پرستی پر مبنی ہیں۔ اس بات کی نشاندہی ضروری ہے کہ جذبہ رحم کا غلط استعمال بے رحمی کے مقابلے میں زیادہ خطرناک اور بعض اوقات تو انتہائی مہلک ہوتا ہے۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ کسی کی ناکارہ اور سڑے ہوئے عضوے کی جراحی جسم کے لیے باعث راحت ہوتی ہے۔ آکسیجن اور ہائیڈروجن کے حیات پرور امتزاج میں سے کسی عنصر کی شرح میں کمی بیشی ہولناک صورتحال پیدا کر دیتی ہے۔ لہٰذا یہ جاننا اس حد ضروری ہے کہ کون عفو درگزر کا کس حد تک مستحق ہے۔ جس طرح ایک بھیڑیے سے درگزر کا مطلب اس کو زندگی کی ترغیب دینا یا کسی فسادی کو معاف کرنا اس فتنہ پروری کو فروغ دینا ہے۔ عفو درگزر کا بنیادی تقاضا برائی کا سدباب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اپنے بھائی کی مدد کرو چاہے وہ ظالم ہو یا مظلوم۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنے ظالم بھائی کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا اسے ظلم سے روک کر۔ لہذا ضرورت اس امر کی ہے کہ ظلم و زیادتی سے تسکین پانے والوں کے ہاتھ توڑ دیے جائیں، ورنہ دنیا پر ظالموں کا غلبہ ہو جائے گا۔ ناظرین، تمام مخلوقات آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سایہ رحمت میں پناہ گزین ہیں۔ بلا شبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناقابل تسخیر جرنیل اور ایک مدبر حکمران تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخوبی آگاہ تھے کہ اگر دنیا کو ظالموں کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تو بے بس اور لاچار انسانوں کا جینا محال ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چاہتے تھے کہ بکری کا بچہ بھی بھیڑیوں سے بے خطر ہو کر زندگی گزار سکے۔ لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنی نوع انسان کی ہدایت کے طالب تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس بات کی ہمیشہ فکر لاحق رہتی تھی، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے، اے پیغمبر، اگر یہ اس کلام پر ایمان نہ لائیں تو شاید ان کے پیچھے رنج کر کے اپنے تئیں ہلاک کر دو۔ سورہ کہف۔ ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جانوروں پر بھی شفقت لا واجب تھی۔ ایک دفعہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ یا رسول اللہ، کیا جانور کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ تو آپ نے فرمایا، ہاں، ہر زندہ اور تر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان رحیمی اور کریمی نہ صرف یہ کہ انسانوں کے ساتھ مخصوص تھی، بلکہ آپ کی شان رحمت کی وسعت نے جانوروں کے حقوق کے لیے بھی جدوجہد کی اور ان کو اپنے رحم و کرم کے سائے سے حصہ وافر عطا کیا۔ ناظرین، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل عرب کے لوگ بڑے جاہل تھے۔ وہ بہت سے ایسے کام کرتے تھے جو کھلم کھلا ظلم تھے۔ جانوروں پر بھی وہ طرح طرح کے مظالم ڈھاتے تھے۔ انہی مظالم میں سے ایک یہ تھا کہ جب وہ سفر کرتے راستے میں کھانے کا سامان ختم ہو جاتا تو زندہ جانور کے جسم سے گوشت کاٹ کر کچا بھون کر کھا جاتے تھے، اور اسے اگر سفر کے دوران پانی نہ ملتا تو یہ لوگ اونٹ کا کوہان چیر کر اس میں سے پانی نکال کر پی جاتے تھے، اور بھی اس طرح کے کئی مظالم جانوروں پر ڈھاتے رہتے تھے۔ لیکن جب رحمت کائنات نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد شریف ہوئی تو آپ نے جانوروں کے معاملے میں لوگوں کو سمجھایا، انہیں ہدایت دی اور ان بے زبانوں پر ظلم کا سلسلہ بند کروا دیا۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس جانوروں کے لیے بھی رحمت بن کر آئی۔ اس لیے جانوروں پر ترس کھانا، ان کی خوراک کا خیال رکھنا، خصوصاً بھوک میں ان کو کھلانا پلانا، ان کو تنگ کرنے سے باز رہنا، ان کی طاقت کے مطابق ان پر بوجھ
بوجھ لادنا، زخمی یا بیمار ہونے کی صورت میں انہیں آرام دلانا ایک مسلمان پر فرض ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک عورت کو ایک بلی کی وجہ سے عذاب دیا گیا، اس نے اس بلی کو کسی جگہ بند کر دیا تھا یہاں تک کہ وہ بھوکی مر گئی، وہ عورت اس کی وجہ سے دوزخ میں داخل کی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ اس سے فرمائے گا کہ اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے کہ جب تو نے اسے باندھا تو تو نے اسے کھلایا نہ پلایا اور نہ ہی اسے کھلا چھوڑا کہ وہ خود زمین کے کیڑے مکوڑے کھا لیا کرتی۔ یہ حدیث متفقہ علیہ ہے۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک کتا کسی کنویں کے گرد گھوم رہا تھا، قریب تھا کہ وہ پیاس سے مر جائے گا۔ اچانک اسے بنی اسرائیل کی ایک بدکار عورت نے دیکھ لیا، اس نے اپنا موزہ اتارا اور اس سے پانی نکال کر کتے کو پلا دیا، اس کے اس عمل کی وجہ سے اس کی مغفرت فرماتی گئی۔ ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہی بیان کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص جا رہا تھا کہ اسے راستے میں شدید پیاس لگی، اس نے ایک کنواں دیکھا تو وہ اس کنویں میں اتر گیا اور پانی پیا۔ جب وہ کنویں سے نکلا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا پیاس کی وجہ سے ہانپ رہا ہے اور کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس شخص نے سوچا کہ اس کتے کی بھی پیاس سے وہی حالت ہو رہی ہے جو کچھ دیر قبل میری ہو رہی تھی، پس وہ کنویں میں اترا اور اپنے موزے میں پانی بھرا، پھر اس موزے کو منہ سے پکڑ کر اوپر چڑھا کر کتے کو پانی پلایا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس کی یہ نیکی قبول کر لی اور اس کی مغفرت فرما دی۔ ناظرین، حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک انصاری شخص کے باغ میں داخل ہوئے تو وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو وہ رو پڑا اور اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس کے سر پر دستہ شفقت پھیرا تو وہ خاموش ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کون ہے؟ یہ کس کا اونٹ ہے؟ انصار کا ایک نوجوان حاضر خدمت ہوا اور عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ میرا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس بے زبان جانور کے معاملے میں اللہ سے نہیں ڈرتے جس کا اللہ تعالیٰ نے تمہیں مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اسے بھوکا رکھتے ہو اور اس سے بہت زیادہ کام لیتے ہو۔ ناظرین، حضرت سہل بن حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس کی کمر اس کے پیٹ سے لگی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان بے زبان جانوروں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرو، جب یہ تندرست ہوں تو ان پر سوار ہوا کرو اور جب یہ تندرست نہ رہیں تو انہیں کھا لیا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز ظہر ادا فرمائی تو ایک اونٹنی باندھی ہوئی دیکھی اور فرمایا کہ اس سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو کسی نے جواب دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور نماز ادا فرمائی، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز سے فارغ ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی کو بدستور بندھا ہوا پایا تو آپ نے فرمایا کہ اس سواری کا مالک کہاں ہے؟ تو اس کے مالک نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے؟ یا اسے باندھ کر رکھ اور چارہ ڈال یا اسے کھلا چھوڑ دے تاکہ وہ خود چارہ وغیرہ کھا لے۔ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دو باتیں یاد رکھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے ساتھ نیکی کرنے کا حکم دیا ہے، سو جب تم کسی شے کا شکار کرو تو اسے احسن طریقے سے شکار کرو، اور جب تم ذبح کرو تو احسن طریقے سے ذبح کرو۔ تم میں سے ہر شخص کو چاہیے کہ وہ چھری تیز کرے اور اپنے ذبیحہ کو آرام پہنچائے۔ حضرت قرہ بن ایاس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے
کرتے ہیں کہ ایک آدمی نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، جب میں بکری کو ذبح کرتا ہوں تو مجھے اس پر رحم آتا ہے، یا یہ کہا کہ مجھے بکری کو ذبح کرنے سے اس پر رحم آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تجھے بکری پر رحم آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تجھ پر رحم فرمائے گا۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی چیز پر رحم کیا، خواہ چڑیا کے ذبیحہ پر ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس پر رحم فرمائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شخص کے پاس سے گزرے جو بھیڑ کا دودھ دھو رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے فرمایا کہ اے فلاں، جب تم دودھ نکال لو تو اس کے بچے کے لیے بھی چھوڑ دو، یہ جانوروں کے ساتھ سب سے بڑی نیکی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہی روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس شخص پر لعنت فرمائی ہے جو جانوروں کا مسئلہ کرے، یعنی ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹے۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کچھ لوگوں کے پاس سے گزرے تو وہ ایک مینڈھے کو باندھ کر تیروں سے مار رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے ناپسند فرمایا اور ارشاد فرمایا، جانوروں کا مسئلہ نہ کیا کرو۔ حضرت حشام بن زیاد کا بیان ہے کہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ حضرت حکم بن ایوب کی خدمت میں حاضر ہوا تو انہوں نے چند لڑکوں یا نوجوانوں کو دیکھا کہ ایک مرغی کو باندھ کر اس پر تیر چلا رہے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جانوروں کو باندھ کر مارنے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت شرید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی چڑیا کو بلا وجہ مار ڈالا تو وہ چڑیا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے چلائے گی اور عرض کرے گی کہ اے اللہ، فلاں شخص نے مجھے بلا وجہ بغیر کسی فائدے کے قتل کیا۔ ناظرین گرامی، احادیث مبارکہ میں موجود ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے بارے میں ایک بھیڑیے نے ایک یہودی چرواہے کو آگاہ کیا تھا۔ اس واقعے کو حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے کو علماء صدق نبوت کے معجزات کے ضمن میں بیان کرتے ہیں، کیونکہ بھیڑیے کا کلام کرنا حقیقت میں معجزہ ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک بھیڑیا کسی چرواہے کی بکریوں کے پاس آیا اور ان میں سے ایک بکری اٹھا کر لے گیا۔ چرواہے نے اس کا پیچھا کیا یہاں تک کہ اس کے منہ سے بکری نکلوا لی۔ بھیڑیا ایک ٹیلے پر چڑھ گیا اور وہاں اپنی پشت کے بل گھٹنے اوپر اٹھا کر بیٹھ گیا اور اپنی دم اوپر اٹھا کر کہنے لگا کہ تم نے میرے منہ سے وہ رزق چھین لیا ہے جو اللہ نے مجھے عطا کیا تھا۔ اس چرواہے نے کہا کہ میں نے آج کے دن سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا کہ بھیڑیا باتیں کر رہا ہے۔ بھیڑیے نے جواب دیا، اس سے بھی عجیب تر بات یہ ہے کہ ایک آدمی یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو میدانوں کے درمیان واقع نخلستانوں یعنی مدینہ میں بیٹھا، جو کچھ ہو چکا ہے اور جو کچھ ہونے والا ہے اس کی خبریں لوگوں کو دے رہا ہے۔ چرواہا یہودی تھا، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مشرف باسلام ہو گیا اور پھر اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی تصدیق کی اور پھر فرمایا، یہ قیامت سے قبل واقع ہونے والی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ وہ وقت قریب ہے کہ ایک آدمی اپنے گھر سے نکلے گا، اس کی واپسی پر اس کے جوتے اور اس کا چابک اسے بتائیں گے کہ اس کے گھر والوں نے اس کے بعد کیا کیا۔ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانوں کے ساتھ جمادات اور نباتات اور جانوروں پر بے حد اور بے پایہ مہربان تھے۔ علامہ طاہر القادری نے اپنی کتاب کشف الاسرار میں سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان معجزات کا ذکر کرتے ہوئے بیان کیا ہے کہ ایک بار مصیبت زدہ بچوں والی ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مدد مانگی تھی۔ یہ واقعہ احادیث
کی متعدد کتابوں میں موجود ہے اور اس کے راوی کئی جید صحابہ ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ مبارک واقعہ یوں بیان کیا ہے کہ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صحرا کے پاس سے گزرے۔ وہاں ایک گروہ نے ایک ہرنی کو شکار کر کے ایک بانس کے ساتھ باندھ رکھا تھا۔ غیب سے ایک ندا آئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سرکار دو عالم نے دیکھا کہ آپ کو ہرنی نے پکارا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے تو اس ہرنی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میرے دو چھوٹے بچے ہیں جنہیں میں نے حال ہی میں جنا ہے، پس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے ان سے اجازت دلوا دیں کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مالک کہاں ہے؟ اس گروہ نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم اس کے مالک ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے چھوڑ دو یہاں تک کہ یہ اپنے بچوں کو دودھ پلا کر تمہارے پاس واپس آ جائے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس کی واپسی کی ہمیں کون ضمانت دے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں اس کی ضمانت دیتا ہوں۔ انہوں نے ہرنی کو چھوڑ دیا، بس وہ گئی اور اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس لوٹ آئی۔ انہوں نے اسے پھر باندھ دیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ ان لوگوں کے پاس سے گزرے اور ان سے پوچھا کہ اس کا مالک کہاں ہے، اس گروہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ ہم ہی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تم اس ہرنی کو مجھ کو فروخت کرو گے؟ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ آپ ہی کی ہے۔ پس انہوں نے اسے کھول کر آزاد کر دیا اور وہ چلی گئی۔ دوسری روایت کے مطابق ہرنی نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ناظرین، ایک زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 10 گھوڑے تھے، جس میں سے ثقب نامی گھوڑے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ احد میں سوار تھے۔ آپ کی ملکیت میں آنے والے اولین گھوڑے کا نام الثقب تھا۔ علامہ ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے طبقات میں لکھا ہے کہ آپ نے یہ گھوڑا بنی فرازہ سے تعلق رکھنے والے ایک آدمی سے 10 اوقیہ چاندی کے بدلے خریدا تھا۔ اس آدمی نے اس مبارک گھوڑے کا نام الزرس رکھا ہوا تھا۔ جیسا کہ آپ کی مبارک عادت تھی کہ برے ناموں کو اچھے ناموں سے تبدیل فرماتے تھے، اسی طرح آپ نے الزرس گھوڑے کا نام بدل کر الثقب رکھ دیا۔ یہی پہلا مبارک گھوڑا ہے جو آپ کی ملکیت میں آیا اور اسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ احد میں شرکت کی تھی۔ اس گھوڑے کا نام الثقب اس لیے رکھا گیا کہ یہ ایسے دوڑتا تھا جیسے سمندر کی روانی۔ ثقب بہنے کو کہتے ہیں اور یہ تشبیہ ہے کہ جس طرح پانی بہتا ہے ویسے ہی یہ گھوڑا دوڑتا تھا۔ دوسرے گھوڑے کا نام المرتجز تھا۔ اس گھوڑے کا نام المرتجز اس لیے رکھا گیا کہ اس کے ہنہنانے کی آواز منفرد تھی۔ شاعری کی ایک قسم ہے جسے رجز کہا جاتا ہے۔ یہ شاعری میدان جنگ میں سپاہیوں کے حوصلے بلند کرنے کے لیے پڑھی جاتی ہے۔ جس طرح میدان جنگ میں شاعر رجز پڑھ کر سپاہیوں کے حوصلے بلند کرتا ہے، اسی طرح المرتجز گھوڑے کے ہنہنانے سے سپاہیوں کے حوصلے بلند ہوتے ہیں، گویا گھوڑا بھی رجز پڑھ رہا ہو۔ المرتجز گھوڑے سے وابستہ ایک دلچسپ واقعہ ہے جو امام طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے۔ وہ اس طرح کہ آپ نے یہ گھوڑا سواد بن حارث نامی ایک بدو سے خریدا تھا۔ جب قیمت کا تعین ہو گیا اور سودا پکا ہو گیا تو آپ نے بدو سے فرمایا کہ میرے ساتھ چلو، میں گھر میں تمہیں رقم دیتا ہوں۔ اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آگے آگے چل رہے ہیں اور بدو گھوڑے کی لگام تھامے پیچھے پیچھے آ رہا ہے۔ راستے میں کچھ لوگوں نے بدو سے پوچھا کہ یہ گھوڑا ہم خریدیں گے، اور انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ رقم کی پیشکش کر دی۔ اب بدو لالچ میں آ گیا، اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آواز دی کہ یہ گھوڑا خریدیں گے یا میں کسی اور کو فروخت کر دوں؟ تو
آپ نے فرمایا کہ میں نے تو تم سے خرید لیا ہے، یعنی سودا پکا ہو چکا ہے۔ بدو مکر گیا اور کہنے لگا کہ نہیں، میں نے تو نہیں بیچا۔ آپ نے فرمایا بلکہ میں نے تم سے خریدا ہے۔ بدو نے کہا کہ کوئی گواہ ہے جو آپ کی بات کی تصدیق کرے۔ ابھی یہ باتیں چل ہی رہی تھیں کہ معروف صحابی حضرت خزیمہ ثابت انصاری رضی اللہ تعالی عنہ وہاں پہنچ گئے۔ پوچھا کیا ماجرا ہے؟ انہیں بتایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گھوڑا خرید لیا اور بدو فروخت کرنے سے مکر گیا ہے۔ اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ درکار ہے۔ حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے گھوڑا خریدا ہے۔ آپ نے فرمایا کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ حالانکہ تم تو موقع پر موجود ہی نہیں تھے اور حقیقت میں اس خرید و فروخت کا کوئی گواہ تھا ہی نہیں۔ اس پر حضرت خزیمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا کہ مجھے آپ کی ہر بات پر یقین ہے۔ ہم ایمان لاتے ہیں کہ آسمان سے آپ پر وحی نازل ہوتی ہے، ہم آپ کی ہر بات کی تصدیق کرتے ہیں۔ اب یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک گھوڑے کی خرید و فروخت میں آپ خلاف واقعہ بات کہہ سکتے ہیں؟ یہ سن کر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت خوش ہوئے اور فرمایا جس کے لیے خزیمہ گواہی دے تو اس کی گواہی کافی ہے۔ ایک گھوڑے کا نام لرزہ تھا جس کو شاہ اسکندریہ مقوقس نے ہدیتاً بھیجا تھا۔ باقی گھوڑوں کے نام یہ ہیں ضرب، ورد، زریس، ملاوہ، سبحہ، بجر۔ 3 خچر تھے۔ ایک کا نام دلدل تھا جو حبشہ کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام اور حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالی عنہم اس پر سواری کرتے تھے۔ ان کے بعد محمد بن حنیفہ کے پاس رہا۔ دوسرے خچر کا نام فضا تھا جس کو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے ہدیہ کیا تھا۔ تیسرے کا نام الیا تھا، شاہ الیا نے ہدیہ بھیجا تھا۔ ایک گدھا تھا جس کا نام یافور تھا۔ سواری کی 2 اونٹنیاں تھیں، ایک کا نام قصوہ اور دوسری کا نام عزبہ تھا۔ ہجرت کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قصوہ پر سوار تھے اور حجۃ الوداع کا خطبہ بھی اسی پر سوار ہو کر دیا تھا۔ 2 بکریاں خاص دودھ کے لیے تھیں، ایک کا نام غوثہ اور دوسری کا نام یمن تھا۔ ایک سفید رنگ کا مرغ بھی تھا جس کا نام منقول تھا۔ البتہ محققین علماء نے سفید رنگ کے مرغ ہونے کی نفی کی ہے۔ ناظرین، شمر بن عطیہ مزینہ یا جہینہ کے ایک آدمی سے روایت بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز فجر ادا فرمائی۔ اچانک تقریباً 100 بھیڑیے پچھلی ٹانگوں کو زمین پر پھیلا کر اور اگلی ٹانگوں کو اٹھائے ہوئے اپنے سرینوں پر بیٹھے ہوئے باقی بھیڑیوں کی طرف سے وفد بن کر بیٹھے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے گروہ صحابہ، تم اپنے کھانے پینے کی اشیاء میں سے تھوڑا بہت ان کا حصہ بھی نکالا کرو اور باقی ماندہ کھانے کو ان بھیڑیوں سے محفوظ کر لیا کرو۔ تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی حاجت کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہیں اجازت دو۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے ان بھیڑیوں کو اجازت دی، پھر وہ تھوڑی دیر کے بعد اپنی مخصوص آواز نکالتے ہوئے چل دیے۔ اس واقعے کو معروف مذہبی اسکالر مولانا طارق جمیل صاحب نے ایک مذہبی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے اسے بیان کیا۔ انہوں نے فرمایا کہ ایک بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھ کر باہر نکل رہے تھے۔ سامنے کیا دیکھتے ہیں کہ 100 بھیڑیے قطار میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ان بھیڑیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو اپنی زبان میں بولنا شروع کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت اپنے صحابہ سے فرمایا کہ آپ کو خبر ہے کہ یہ بھیڑیے کیا کہہ رہے ہیں؟ تو اصحاب نے جواب دیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمیں نہیں معلوم۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ بھیڑیے کہہ رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب کی بکریاں کھانے کو ہمارا دل نہیں کرتا، لیکن ہمارا رزق ہی یہی بکریاں ہیں، تو ہم کیا کریں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارا کوٹا مقرر کر دیں، اس کے علاوہ ہم کسی کو ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ بتاؤ اب کیا کیا جائے؟
صحابہ کرام عرض کرنے لگے کہ اے اللہ کے رسول، بات یہ ہے کہ پلی پلائی بکری دینے کو ہمارا دل نہیں کرتا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، تم اپنی بکریوں کی حفاظت کرو، اور بھیڑیوں سے فرمایا کہ تم اپنا داؤ لگا لیا کرو۔ اس پر بھیڑیے واپس روتے ہوئے جانے لگے کہ یہ کام ہمیں بادل نخواستہ کرنا پڑے گا۔ مولانا طارق جمیل صاحب نے کہا کہ بھیڑیے پہچان گئے کہ کون کیا ہے، لیکن انسان نہیں پہچانتے۔ ناظرین، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری گھرانے میں ایک اونٹ تھا جس پر وہ کھیتی باڑی کے لیے پانی بھرا کرتے تھے۔ وہ ان کے قابو میں نہ رہا اور انہیں اپنی پشت استعمال کرنے یعنی پانی لادنے سے روک دیا۔ انصار صحابہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ ہمارا ایک اونٹ تھا، ہم اس سے کھیتی باڑی کے لیے پانی لانے کا کام لیتے تھے، وہ ہمارے قابو میں نہیں رہا اور اب وہ خود سے کوئی کام نہیں لینے دیتا۔ ہمارے کھیت کھلیان اور باغ پانی کی قلت کے باعث سوکھ گئے ہیں۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ اٹھو۔ پس سارے اٹھ کھڑے ہوئے اور اس انصاری کے گھر تشریف لے گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احاطے میں داخل ہوئے تو اونٹ جو کہ ایک کونے میں تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹ کی طرف چل پڑے۔ انصار کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کتے کی طرح باولا ہو چکا ہے اور ہمیں اس کی طرف سے آپ پر حملے کا خطرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اونٹ نے جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو آپ کی طرف بڑھا، یہاں تک کہ قریب آ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سجدے میں گر پڑا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پیشانی سے پکڑا اور حسب سابق دوبارہ کام پر لگا دیا۔ صحابہ کرام نے یہ دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ تو بے عقل جانور ہوتے ہوئے بھی آپ کو سجدہ کر رہا ہے اور ہم تو عقل مند ہیں، لہٰذا اس سے زیادہ حقدار ہیں کہ آپ کو سجدہ کریں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کہ ہم جانوروں سے زیادہ آپ کو سجدہ کرنے کے حقدار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کسی فرد بشر کے لیے جائز نہیں کہ وہ کسی بشر کو سجدہ کرے، اور اگر کسی بشر کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میں بیوی کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو اس کی قدر و منزلت کی وجہ سے سجدہ کرے جو کہ اسے بیوی پر حاصل ہے۔ حضرت یعلی بن مرہ ثقفی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سفر میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 امور معجزات دیکھے۔ ہمارا گزر ایک اونٹ کے پاس سے ہوا جس پر پانی رکھا جا رہا تھا۔ اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو بلبلانے لگا اور اپنی گردن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جھکا دی۔ یہ اظہار تعظیم تھا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس کھڑے ہو گئے اور فرمایا کہ اس اونٹ کا مالک کہاں ہے؟ اس کا مالک حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یہ اونٹ مجھے بیچتے ہو؟ اس نے عرض کیا کہ نہیں حضور، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ اسے مجھے بیچ دو۔ اس نے دوبارہ عرض کیا کہ نہیں، بلکہ یہ آپ کے لیے تحفہ ہے، اور بے شک یہ ایسے گھرانے کی ملکیت ہے کہ جن کا ذریعہ معاش اس کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب تمہارے ذہن میں یہ بات آئی ہے کہ اس اونٹ نے ایسا کیوں کہا ہے؟ اس نے شکایت کی ہے کہ تم اس سے کام زیادہ لیتے ہو اور چارہ کم ڈالتے ہو، اس کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو۔ حضرت علی بن مروہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم روانہ ہوئے اور ہم نے ایک جگہ پڑاؤ کیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں محو استراحت ہو گئے۔ اتنے میں ایک درخت زمین کو چیرتا ہوا آیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سایہ فگن ہو گیا۔ کچھ دیر کے بعد وہ واپس اپنی جگہ پر چلا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بیدار ہوئے تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس واقعے کا تذکرہ کیا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس درخت نے اپنے رب سے اجازت طلب کی تھی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسول کی بارگاہ میں سلام عرض کرے، بس اس نے اسے اجازت دے دی۔ پھر ہم وہاں سے آگے چلے اور ہمارا گزر پانی پر سے ہوا۔ وہاں ایک عورت تھی، اس کے ساتھ اس کا ایک بیٹا بھی تھا جسے جن چمٹے ہوئے تھے۔ وہ اسے لے کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لڑکے کی ناک کا نتنا پکڑ کر فرمایا کہ نکل جاؤ، میں محمد اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت یعلی بن مرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پھر ہم آگے بڑھے۔ جب ہم اپنے سفر سے واپس لوٹے تو ہم دوبارہ اسی پانی کے پاس سے گزرے، پس وہ عورت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بھنا ہوا گوشت اور دودھ لے کر حاضر خدمت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھنا ہوا گوشت واپس کر دیا اور اپنے صحابہ کو ارشاد فرمایا تو انہوں نے دودھ میں سے کچھ پی لیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے بچے کے متعلق پوچھا تو اس نے جواب دیا، یہ قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق کے ساتھ مبعوث کیا، اس کے بعد ہم نے اس میں کبھی اس بیماری کا شائبہ تک نہیں پایا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر سے واپس آئے۔ راستے میں ہم بنو نجار کے ایک باغ میں پہنچے تو ہمیں معلوم ہوا کہ باغ میں ایک سرکش اونٹ ہے جو باغ میں کسی کو داخل ہونے نہیں دیتا، اور جو باغ میں داخل ہونا چاہے اس پر حملہ کر دیتا ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے اس بات کا ذکر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا۔ آپ تشریف لائے اور باغ میں داخل ہو گئے۔ آپ نے اونٹ کو بلایا تو وہ اپنی گردن کو زمین کے ساتھ گھسیٹتا ہوا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور آپ کے سامنے بیٹھ گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کی لگام لاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے لگام دی اور اسے اس کے مالک کے سپرد کر دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا، بے شک زمین و آسمان میں سوائے سرکش جنوں اور انسانوں کے کوئی چیز ایسی نہیں جو یہ تسلیم نہ کرتی ہو کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میں ہمراہ تھا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اتفاق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ آ ملے۔ میں اپنے پانی ڈھونے والے اونٹ پر سوار تھا جو تھکاوٹ کے باعث چل نہیں رہا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے اونٹ کو کیا ہو گیا ہے؟ ان کا بیان ہے کہ میں عرض گزار ہوا کہ یہ تھک گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیچھے کی جانب تشریف لائے، اونٹ کو ڈانٹا اور اس کے لیے دعا کی تو وہ آسانی سے دوسرے اونٹوں سے آگے نکلنے لگا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اب تم اپنے اونٹ کو کیسا دیکھتے ہو؟ میں نے عرض کی کہ اب تو اچھا ہے۔ اسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت حاصل ہو گئی ہے۔ حضرت حماد بن سلمہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے بنی قیس کے ایک بزرگ کو اپنے والد کے حوالے سے بیان کرتے ہوئے سنا کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے ہاں تشریف لائے۔ ہمارے پاس ایک سرکش اونٹنی تھی جو قابو میں نہ آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس اونٹنی کے پاس گئے، ان کے تھنوں پر دستہ اقدس پھیرا تو وہ دودھ سے بھر گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں دوہا۔ ناظرین، حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھے کہ ایک اونٹ بھاگتا ہوا آیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر انور کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا جیسے کان میں کچھ بات کہہ رہا ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے اونٹ پرسکون ہو جا، اگر تو سچا ہے تو تیرا سچ تجھے فائدہ دے گا اور اگر تو جھوٹا ہے تو تجھے اس جھوٹ کی سزا ملے گی۔ بے شک جو ہماری پناہ میں آ جاتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اسے امان دے دیتا ہے اور ہمارے دامن میں پناہ لینے والا کبھی نامراد نہیں ہوتا۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ اونٹ کیا کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ اس اونٹ کے مالکوں نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھانے کا ارادہ کر لیا تھا، سو یہ ان کے پاس سے بھاگ آیا ہے اور اس نے تمہارے نبی کی بارگاہ میں استغاثہ کیا ہے۔ ہم ابھی باہم اسی گفتگو میں مشغول تھے کہ اس اونٹ کے مالک بھاگتے ہوئے آئے۔ جب اونٹ نے ان کو آتے دیکھا تو وہ دوبارہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے
قریب ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے چھپنے لگا۔ ان مالکوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہمارا یہ اونٹ 3 دن سے ہمارے پاس سے بھاگا ہوا ہے اور آج یہ ہمیں آپ کی خدمت میں ملا ہے۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ میرے سامنے شکایت کر رہا ہے اور یہ شکایت بہت ہی بری ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ کیا کہتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کہتا ہے کہ یہ تمہارے پاس کئی سال تک پلا بڑھا، جب موسم گرما آتا تو تم گھاس اور چارے والے علاقوں کی طرف اس پر سوار ہو کر جاتے، اور جب موسم سرما آتا تو اسی پر سوار ہو کر گرم علاقوں کی جانب کوچ کرتے۔ پھر جب اس کی عمر زیادہ ہو گئی تو تم نے اسے اپنی اونٹنیوں میں افزائش نسل کے لیے چھوڑ دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے کئی صحت مند اونٹ عطا کیے۔ اب جب کہ یہ اس خستہ حالی کی عمر کو پہنچ گیا ہے تو تم نے اسے ذبح کر کے اس کا گوشت کھا لینے کا منصوبہ بنا لیا ہے۔ انہوں نے عرض کیا کہ خدا کی قسم یا رسول اللہ، یہ بات منوعاً اسی طرح ہے جیسے آپ نے فرمایا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایک اچھے خدمت گزار کی اس کے مالکوں کی طرف سے کیا یہی جزا ہوتی ہے؟ وہ عرض گزار ہوئے کہ یا رسول اللہ، اب ہم نہ اسے بیچیں گے اور نہ ہی اسے ذبح کریں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم جھوٹ کہتے ہو، اس نے پہلے تم سے فریاد کی تھی مگر تم نے اس کی داد رسی نہیں کی، اور میں تم سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ نے منافقوں کے دلوں سے رحمت نکال لی ہے اور اسے مومنین کے دلوں میں رکھ دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اونٹ کو ان سے 100 درہم میں خرید لیا اور پھر فرمایا، اے اونٹ جا، تو اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر آزاد ہے۔ اس اونٹ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کے پاس اپنا منہ لے جا کر کوئی آواز نکالی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین فرمایا۔ اس نے پھر دعا کی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ اس نے پھر دعا کی، پھر فرمایا آمین۔ اس نے جب چوتھی مرتبہ دعا کی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آبدیدہ ہو گئے۔ ہم نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ اونٹ کیا کہہ رہا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس نے پہلی دفعہ کہا، اے نبی مکرم، اللہ تعالیٰ آپ کو اسلام اور قرآن کی طرف سے بہترین جزا عطا فرمائے۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز آپ کی امت سے اسی طرح سے خوف کو دور فرمائے جس طرح آپ نے مجھ سے خوف کو دور فرمایا۔ میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ دشمنوں سے آپ کی امت کے خون کو اسی طرح سے محفوظ رکھے جس طرح آپ نے میرا خون محفوظ فرمایا۔ اس پر بھی میں نے کہا آمین۔ پھر اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کے درمیان جنگ و جدال پیدا نہ ہونے دے۔ یہ سن کر مجھے رونا آ گیا کیونکہ یہی دعائیں میں نے بھی اپنے رب سے مانگی تھیں، تو اس نے پہلی 3 تو قبول فرما لیں لیکن اس آخری دعا سے منع فرما دیا۔ جبرائیل نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دی ہے کہ میری یہ امت آپس میں تلوار زنی سے فنا ہوگی، جو کچھ ہونے والا ہے قلم اسے لکھ چکا ہے۔ حضرت وزین بن عطا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک قصاب نے بکری ذبح کرنے کے لیے دروازہ کھولا تو اس کے ہاتھ سے نکل بھاگی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ گئی۔ وہ قصاب بھی اس کے پیچھے پیچھے آ گیا اور اس بکری کو پکڑ کر ٹانگ سے کھینچنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بکری سے فرمایا، اللہ کے حکم پر صبر کرو اور اے قصاب، تو اسے نرمی کے ساتھ موت کی طرف لے جا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ ہم نے ایک جگہ پر پڑاؤ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے فرمایا کہ اے سعد، اس بکری کی طرف جاؤ اور اس کا دودھ دوہ کر لاؤ۔ میں اس مکان سے واقف تھا اور اس میں کوئی بکری نہیں تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم پر میں اس مکان کی طرف آیا اور اچانک دیکھا کہ اس میں ایک دودھ سے بھری ہوئی تھنوں والی بکری ہے۔ میں نے اس کا دودھ دوہا اور میں نہیں جانتا تھا کہ کتنی بار دوہا۔ پھر میں نے اس بکری کی ذمہ داری ایک شخص کو سونپی اور خود سفر میں مشغول ہو گیا۔ وہ بکری وہاں سے چلی گئی۔ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہونے میں تاخیر ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے سعد۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک سفر نے ہمیں مشغول کر دیا اور بکری چلی گئی۔
آپ نے فرمایا بے شک بکری کو اس کا مالک لے گیا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی روایت کرتی ہے کہ میرے والد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ مبارک میں کسی غزوہ میں شرکت کی غرض سے گھر سے باہر تشریف لے گئے۔ والد کی غیر موجودگی میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری دیکھ بھال فرماتے تھے اور ہماری بکری کا دودھ بھی دوہتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کا دودھ ہمارے پیالے میں دوہتے تھے یہاں تک کہ وہ بھر جاتا۔ جب حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس گھر تشریف لائے اور بکری کا دودھ دوہا تو اس کے تھنوں میں دوبارہ دودھ لوٹ آیا جیسے وہ پہلے تھا۔ ناظرین گرامی، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند ضرور آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہے تو اس کو لائک بھی کریں اور اپنے پیاروں اور دوستوں کے ساتھ اسے شیئر بھی کر دیں۔ کمنٹس میں آپ ہمیں بتائیں کہ آپ اور کن کن موضوعات پر ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کمنٹس میں ہم سے سوالات بھی پوچھ سکتے ہیں۔ ویڈیو اگر آپ نے آخر تک دیکھی ہے تو ہماری حوصلہ افزائی کے لیے کمنٹس میں مکمل یا کمپلیٹ کا لفظ لکھ لیجئے گا تاکہ ہمیں پتہ چل سکے کہ کتنے لوگوں نے مکمل ویڈیو دیکھی۔ لیکن یہ سب کرنے سے پہلے ہمارے چینل نور اسلامک کو سبسکرائب کر لیں اور بیل کے بٹن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری آنے والی مزید معلوماتی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے اور آپ علم کے اس خزانے سے مستفید ہوتے رہیں۔ اب ملاقات آنے والی ویڈیو میں ہوگی، تب تک کے لیے خدا پاک آپ کا اور ہمارا ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ فی امان اللہ۔